آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان والد کا مقام باپ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 12 مرتبہ اپنی عبادت کے بعد والدین کی تعظیم، والدین کی تکریم، ان کے ادب و احترام کا ذکر 12 مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کے بعد سب سے پہلا جو حق بنتا ہے یہ والدین کی تعظیم اور ان کی تکریم کا بنتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد دوسرے جملے کے اندر جو بیان فرمایا ہے اسے والدین کا حق کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ صرف وہ اکیلا رب ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور نہیں ہے کہ جسے سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، جس سے کچھ مانگا جائے۔ وہ اکیلا رب ہے اور یہ اسی کا حق بنتا ہے کہ انسان مسلمان کلمہ گو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ اور دوسرے جملے کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ جس مالک نے انسان کو پیدا کیا اس نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حق کو متعارف کرا دیا، کہا ان کے ساتھ احسان کرنا، کبھی ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا طریقہ بتا دیا اف ولا تنہرہما کہ کبھی ان کے سامنے تم اف نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما جب ان کے سامنے بات کرنا تو بڑی نرمی، بڑی حلیمی، بڑی شائستگی اور بڑے وقار کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر درج فرما دیا ہے۔ اب ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو بندہ تلاوت کرنے والا جو ہی یہ باب پڑھے گا، یہ سورہ اور یہ رکوع پڑھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا اور والدین کے ساتھ محبت کرنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ جب قرآن سے دوری رہے گی تو یقیناً انسان دین سے دور رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً یہ ارشاد فرما دیا کہ جو گھر کے اندر تیرے والدین ہیں ان کے ساتھ نرمی اور سلوک، محبت اور پیار، صرف یہ کرنا نہیں، اللہ نے اجر کے اندر کیا رکھا ہے۔ فرمایا اگر تم والدین کی محبت کے اندر زندگی بسر کرو گے، ان کا ادب و احترام کرو گے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات چیت کرو گے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو گے تو فرمایا میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ اور 12 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں کہ جس نے اپنے والد کی رضا کو رضا سمجھا اور اس نے صرف والد کی رضا کو رضا نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے والد کی رضا کے اندر اپنی رضا رکھی ہے۔ دنیا کے اندر جس کا باپ اولاد کے اوپر راضی ہے وہ اس بات کے اوپر فخر کرے کہ میرا باپ ہی راضی نہیں، نیلی چھت والا رب بھی میرے اوپر راضی ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہیں، تمہارے والدین ہی تمہاری جہنم ہیں۔ انسان کی سوچوں کا سارا رخ موڑا تو والدین کی طرف موڑ دیا، کہا جہاں مرضی جو مرضی کرتے پھرو، لیکن جو ہی والدین کی طرف آ جاؤ، ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان کے ساتھ بیٹھک اٹھک ہو، خدمت گزاری کرو تو فرمایا اس محبت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا میں شامل فرما دیا ہے۔ کوئی صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے،
حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی میرے آقا ہم دنیا میں بڑی جگہ پہ مال خرچ کرتے ہیں، کوئی تجارت کے اندر مال خرچ کرتا ہے، کوئی مکان پہ مال خرچ کرتا ہے، کوئی دکان پہ مال خرچ کرتا ہے، کوئی لین دین کے اندر مال خرچ کرتا ہے، کوئی دوست احباب کے اوپر خرچ کرتا ہے، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ سب سے بہترین مال کہاں خرچ کیا جائے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے۔ اب یہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل فرما دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 کے اندر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محبوب یہ مال کے بارے میں، مال خرچ کرنے کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ کون سا مال بہتر ہے، کہاں خرچ کیا جائے، آپ انہیں بتا دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، بہترین مال وہ خرچ کیا گیا ہے جو تو نے اپنے والدین کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اب قرآن نے صاف بیان دے دیا، قرآن نے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا، یہ اعلان کر دیا جہاں مرضی دنیا کے اندر مال خرچ کرو وہ بہتر نہیں ہے، بہتر مال وہ ہے جو تم اپنی ماں کے اوپر خرچ کرتے ہو یا اپنے باپ کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ بہترین مال وہ ہے اگر تم اپنے باپ کو موسم کے حساب سے کپڑا لے کے دیتے ہو، جتنے پیسوں کا وہ کپڑا آیا، وہ سوٹ آیا ہے، قرآن کہتا ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین، یہ تو نے بہترین مال خرچ کیا ہے۔ اگر تم ماں کی دوائی کے لیے اسے پیسے دیتے ہو، ماں ان پیسوں سے دوائی لے کے آتی ہے، تو قرآن نے کہہ دیا ہے خیر فللوالدین، یہ بہترین مال ہے جو تم اپنی ماں اور باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہو۔ اور ساری زندگی والدین نے تیرے اوپر خرچ کیا اور بغیر حساب کے کیا۔ والدین کبھی اولاد کے ساتھ حساب نہیں کرتے، آج اتنا تیرے اوپر لگایا ہے، کل یہ لگایا ہے، میں نے تجھے اتنا دیا ہے، یہ میرا حساب کتاب ہے۔ لیکن آج کا بگڑا ہوا معاشرہ، آج اگر ایسے مناظر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ والدین کل کو جوان ہو کے اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حساب کرتے ہیں۔ کئی بدبخت بیٹوں کو دیکھا ہے جائیداد کے لیے، مال کے لیے باپ کا گریبان پکڑتے ہوئے، اور کئی والدین کو بوڑھے گلیوں کے اندر روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ساری زندگی اولاد کو پالا، ساری زندگی محنت مشقت کی، ساری زندگی باپ نے مزدوری کی اپنی اولاد کے لیے، آج اس کی ساری خواہشیں فوت ہو گئی ہیں۔ آج باپ ترس رہا ہے، آج وہ گلی محلے کے اندر گزرتا ہے تو سستی سی چیز کو بھی دل کرتا ہے کھانے کے لیے، تو باپ کی دونوں جیبیں خالی ہیں، اور اسی باپ کا بیٹا ایک جگہ پہ کال کر کے ہزاروں روپے کا کھانا ایک ٹیبل کے اوپر آرڈر کر رہا ہے، اور باپ ایک ایک روپے کے لیے ترس رہا ہے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ بیٹا ہر دن میں 2 مرتبہ اپنے کپڑے اور سوٹ اور بوٹ تبدیل کرتا ہے، اور باپ کے پاس سردی کے موسم کے لیے ایک سوٹ ہے اور وہ بھی بہترین نہیں ہے۔ تم جب اپنا بار بار لباس تبدیل کرتے ہو، کبھی تمہیں باپ کی یاد نہیں آئی؟ کبھی تمہارے دل کے اندر خیال نہیں آیا کہ یہ میرا وہ باپ ہے جس نے مجھے نسب دیا، جس نے مجھے حسب دیا، جس نے مجھے حال دیا، جس نے مجھے نام دیا ہے؟ دنیا میں اگر میرے پاس وقار ہے تو یہ میرے باپ کی بدولت ہے، دنیا میں اگر میرے پاس نام ہے تو یہ میرے باپ کی وجہ سے ہے۔ یہ میرا مال، یہ میرا مکان، یہ میری دکان، یہ میری جائیداد، یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ باپ نے مجھے وراثت کے اندر عطا فرمائی ہے۔ آج ہر جگہ پہ تم مال خرچ کرتے ہو، تمہارا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تو خرچ خواہ بن جاتے ہو، اور کبھی دل میں تنگی کا خیال نہیں آیا، لیکن جو ہی باپ کے اوپر خرچ کرنا ہو، تجھے جوتا بھی مہنگا نظر آتا ہے، تجھے سوٹ بھی مہنگا نظر آتا ہے، تجھے دوائی بھی بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ آئے تو یاروں دوستوں کے ساتھ گلیوں بازاروں کے اندر گھنٹوں سفر کرتا رہے، تو نے کبھی پرواہ نہیں سمجھی،
نہ گرمی کے موسم کی، نہ سردی کے دنوں کی، لیکن جو ہی باپ یا ماں کے لیے تجھے سفر کرنا پڑ جائے تو تو کئی باتیں سناتا ہے۔ یہ والدین کا حق نہیں ہے، یہ والدین کا حق نہیں۔ والدین کا حق یہ ہے اف ولا تنہرہما، ماں تجھے کوئی بھی حکم دے دے فوراً ادب کی تصویر بن جا اپنی ماں کے سامنے۔ باپ تجھے کوئی حکم دے دے اف ولا تنہرہما، بظاہر تجھے گھاٹا نظر آ رہا ہے، بظاہر تو پیچھے جا رہا ہے، بظاہر تیرے پاس مال کی کمی آ رہی ہے، تجھے باپ کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، خاموش ہو جا، ساکت ہو جا، کبھی باپ کے سامنے بات کو نہ دہرانا۔ اللہ نے تجھے قوت دی ہے بولنے کی تو ہر جگہ بولتا ہے، اللہ نے تیرے بازوؤں میں طاقت دی ہے تو ہر جگہ آزماتا ہے، اللہ نے تیرا سینہ چوڑا کیا ہے تو ہر ایک کو دکھاتا ہے، اللہ نے تیری گردن کو بلندی دی ہے تو ہر ایک کے سامنے اکڑاتا ہے، لیکن جو ہی والدین سامنے آ جائیں اپنے بازوؤں کو نیچے کر لے، اپنی گردن کو جھکا، اپنی آواز کو پست کر۔ یہ قرآن کا حکم ہے اف ولا تنہرہما، کبھی اف نہ کرنا۔ اور اگر اف کی تفسیر دیکھی جائے، اف کسے کہا جاتا ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ آپ کی ہتھیلی کے اوپر گرد و غبار پڑ جائے تو آپ ہلکی سی پھونک کے ساتھ اسے اڑائیں، جب یوں کریں اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے اف کہا جاتا ہے۔ اف کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ بڑا باریک اور بڑا نازک لفظ ہے کہ کبھی والدین کے سامنے اف نہ کرنا۔ وہ تمہیں رات کو حکم دیں، وہ تمہیں دن کے اجالے کے اندر حکم دیں، بظاہر تمہیں وہ معاملہ اچھا نظر نہ آئے، لیکن حکم والدین کا ہے، اسے قرآن سمجھ کے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سمجھ کے اس کام کو فوراً کر دو۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن اللہ پھر بھی تمہارے لیے اس کے اندر خیر و بلائی پیدا فرما دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، نوجوان ہیں، ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس مصطفیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آتے ہی سامنے کھڑے ہو کے سوال کیا۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے اور بھی مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور سوال کیا، میرے آقا میں اپنے باپ کی شکایت لے کے، اپنے باپ کا گلہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں نے یہ بات سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی گردن جھکائی، کہا بتا کیا گلہ ہے، کیا شکوہ اور شکایت لے کے آیا ہے؟ عرض کی میرے آقا میں مال کماتا ہوں، میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا، میرے ابا جی اب کام نہیں کرتے، میں جتنا بھی مال کماتا ہوں، جتنے پیسے جمع کرتا ہوں، وہ سارے کا سارا مال گھر میں رکھتا ہوں، اور میرا باپ مجھے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے اور مجھے بتاتا ہی نہیں۔ ایک نوجوان صحابی نے اپنا گلہ، اپنی شکایت، اپنا مقدمہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رکھا اور یہ ساری شکایتیں والد کی طرف سے لگا دیں۔ اللہ کے نبی نے بٹھا لیا، ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ اس کے باپ کو بلاؤ۔ جب وہ صحابی رسول باپ کے پاس گئے، کہا تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے، فوراً گردن خم ہوئی، بڑی عجلت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اٹھے، کہا میرے مقدروں کے اوپر ناز ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی بارگاہ کے اندر بلایا ہے۔ کہا تو بڑا خوش ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس وجہ سے بلایا ہے، تیرے بیٹے نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تیری شکایت لگائی ہے، تیرا مقدمہ کر دیا ہے۔ بوڑھے بابے نے پوچھا کیا وجہ ہوئی، کس بات کی شکایت کی ہے؟ اب اس آنے والے صحابی نے کہا کہ تیرے بیٹے نے کہا ہے کہ میں مال کماتا ہوں، میں پیسے جمع کرتا ہوں، گھر کے اندر مال ہے، پیسے ہے، کمائی میری ہے، میرا باپ بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے، میرے باپ سے پوچھا جائے۔ جب یہ سوال صحابی رسول نے کہا، جب یہ بات بتائی تو بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنکھیں جب نم ہوئیں
عرب کے لوگوں کی گٹی کے اندر شاعری ہے، دل کے اندر کچھ اشعار آنے لگے، کچھ خیالات ابھرنے لگے، بات زبان پہ نہیں آئی، صحابی رسول نے ساتھ لیا۔ وہ بوڑھا اللہ کے نبی کا صحابی، وہ اپنی کمر کو جھکائے جھکائے آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا تھا کہ فوراً جبریل امین آ گئے، اللہ کے نبی کو آ کے خبر دی، اے محبوب سوال بیٹے نے کیا ہے، باپ سے جواب لینے سے پہلے اس بابا جی سے وہ اشعار سنیں جو ان کے دل کے اندر آ رہے تھے، ابھی زبان پہ نہیں آئے، سب سے پہلے ان کے دل کی بات ان کے زبان کے اوپر لائی جائے، ان سے پوچھا جائے، پھر آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بابا جی کو سامنے کھڑا کیا، کہا بابا جی وہ جو دل میں اشعار آ رہے تھے، کچھ خیالات آ رہے تھے، وہ ذرا سنائیے کیا بات دل میں آ رہی تھی۔ جب یہ کہا تو بوڑھا بابا تھا، آنکھوں کے اندر جو آنسو سے وہ فوراً چھلک پڑے، برسات لگی، چند لمحوں کے بعد سنبھل کے پھر فوراً عرض کی، میرے آقا رب کے اوپر ایمان بڑا پکا تھا، لیکن آج یہ خبر سن کے اور زیادہ پکا ہو گیا ہے کہ جو اشعار دل کے اندر تھے، جو خیالات میرے دل میں آ رہے تھے، وہ میرے کانوں نے نہیں سنے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ میرے آنے سے پہلے جبریل امین یہ خبر لے کے آ گئے اور آپ نے فوراً اعلان فرما دیا کہ آپ پہلے کوئی اور بات نہ کریں، آپ جواب نہ دیں، سب سے پہلے وہ بتائیں جو آپ کے دل کے اندر خیال اور اشعار آ رہے تھے۔ بابا جی فوراً اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ سب سے پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب یہ بیٹا پیدا ہوا، اس کے جینے کے لیے میں نے اپنا جینا بلا دیا، اس کی تندرستی کے لیے میں نے اپنی بیماریاں داؤ پہ لگا دیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں کمزور ہوتا رہا، اس کو زبانیں سکھانے کے لیے میں توتلی زبان سیکھتا رہا، محنت اور مزدوری کر کے میں اس کو پالنے کے لیے شب و روز محنت کرتا رہا۔ میرے آقا میں نے رات کو مشقت کی، میں نے دل کے اجالے کے اندر مزدوری کی ہے، میں نے اس کو پالا، اس کے اوپر مال خرچ کیا، یہ چھوٹا تھا میں نے ہاتھوں کے اندر کھلایا، یہ بیمار ہوتا میں سینے سے لگاتا، میں طبیب کے پاس جاتا، بار بار دل میں خیال آتا کہیں میرا بیٹا بیمار ہے، یہ مر نہ جائے، حالانکہ موت حق ہے، میں اس کے مرنے کے خوف سے روزانہ خود مر جاتا تھا۔ جب یہ بیمار ہوتا اس کی شفا کے لیے، تندرستی کے لیے میں روزانہ خود بیمار ہوتا تھا۔ میرے آقا جب یہ بیمار ہوتا یہ رات کو روتا، اسے نیند نہیں آتی تھی، سلانے کے لیے میں اپنی نیند اس کے اوپر قربان کر دیتا۔ میرے آقا یہ ساری محنت، یہ ساری مشقت اس کے لیے تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میرا بیٹا جوان ہوتا گیا، اس کے بازوؤں کے اندر طاقت آتی گئی، میرے بازو کمزور ہوتے گئے، اس کی کمر کے اندر طاقت آئی، اس جوان ہوتا گیا، اور میری جوانی جو ہے یہ بڑھاپے کی طرف آنے لگی۔ میرے آقا اس کی قوت سماعت تیز ہونے لگی، میری قوت سماعت کے اندر ضعف آ گیا، میری ساری نظر جو ہے یہ کمزور ہو گئی، اس کی نظر تیز ہو گئی۔ میں نے اس کے اوپر شب و روز محنت کی ہے، میں اسے کھلاتا بھی تھا، میں اسے پلاتا بھی تھا، میں اسے سکھاتا بھی تھا، میں اسے پڑھاتا بھی تھا، میں حلال رزق کما کے ساری زندگی، اپنی ساری جوانی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے۔ یہ میری تصویر بن گیا، میں نے اپنا نام اسے دیا، اپنا مال اسے دیا۔ آج میرا مقدمہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اس چیز نے مجھے رولا دیا ہے۔ جب یہ باتیں وہ بابا جی سنا رہے تھے، اللہ کے نبی نے رخ پھیر لیا، حضور نے یوں چہرہ پھیرا، جب بوڑھے بابا جی نے دیکھا آقا علیہ السلام کی طرف تو حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی جوش کے ساتھ اٹھے اور نوجوان کو گریبان سے پکڑا، کہا انتا مالو کا و ابو کا، جا میری بارگاہ سے نکل جا، تیرا مال جو ہے وہ بھی اور تم بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے، جو تیرے باپ نے کمایا ساری زندگی تیرے اوپر لگایا، آج 4 پیسے تیرے ہاتھ کے اندر آ گئے ہیں تو باپ سے حساب کرنے چلا ہے، جا نکل جا میری بارگاہ سے۔ اسے باپ کا حق، اسے باپ کی شان اور اسے باپ کا مقام کہا جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر باپ اور بیٹے کا مقدمہ جب کسی چودھری کی بیٹھک کے اندر جاتا ہے
तब किसी वडेरे के पास जाता है, एक चारपाई पे बाप है, एक चारपाई पे बेटा है। तो बाप को जब ये पैगाम आता है कि फलां चौधरी की बैठक के अंदर तुझे बुलाया गया है, तेरा मेरा जायदाद का मसला है, तेरा मेरा लेन देन का मसला है, एक पाई नहीं छोड़ूंगा, तो इससे हिसाब लिया जाएगा। तो तुझे क्या पता बाप किस चाल के साथ वहां जाता है? वो जाता नहीं, वो तो अंदर से ही मर जाता है कि जिसके लिए सारी जिंदगी बसर की, जिसकी आस उम्मीद के ऊपर मैंने पाला, जिसे सारी जिंदगी खिलाया पिलाया, आज ये हाल और ये हक बन गया है कि बाप ने एक कचहरी के अंदर, किसी की बैठक के अंदर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है। तो आज हमें सोचना है, आज हमें गौर व फिक्र करना है कि आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। आज अगर बेटा पढ़ा लिखा भी है, बेटा डिग्री होल्डर भी है, बेटे के पास माल जायदाद जागीर और सारा कुछ है, लेकिन फिर भी देखें बाप जब बात करता है बेटे के साथ अदब और मोहब्बत के साथ बात करता है, और बेटा जब भी बात करेगा अपने वालिद अपने बाप के सामने तो अल्फाज का चुनाव उसका बेहतरीन नहीं होगा। आज अगर उसके अल्फाज ठीक नहीं है, तुझे क्या पता कि तूने बाप को एक जुमला कह दिया, तो एक जुमला कह के माँ को चला गया, तो खा रहा है, तो पी रहा है, तो दोस्तों की महफिलों के अंदर अपना वक्त बसर कर रहा है, लेकिन वह एक जुमला बाप को कई दिन सोने नहीं देता। तेरी एक कही हुई बात माँ का कलेजा चीर देती है। और ये वालिदैन अल्लाह ताला ने कैसी नेमत रखी हैं, दुनिया में हर नेमत का अल्लाह ताला नेमुल बदल रखा है। कोई भी चीज छिन जाए, अब दूसरी चीज से उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। अगर आपके पास बेटे हैं, एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा आपका बाकी है, अल्लाह ने दो नेमतें दी हैं। अगर बेटा नहीं दिया तो अल्लाह ने बेटी की नेमत से नवाजा है। अगर एक दोस्त है, आज वो जुदा हो गया, तो दूसरा दोस्त सामने खड़ा है, दोस्ती और याराना लग सकता है। अगर आपकी रिश्तेदारियां आगे पीछे हैं तो आप कई लोगों के साथ रिश्तेदारियां कर सकते हैं, लेकिन माँ और बाप का एक अनमोल अनोखा रिश्ता है। जब बाप की चारपाई घर से रुखसत हो जाती है तो अकेला बाप घर से नहीं जाता, अल्लाह की सारी रहमतें कब्रिस्तान के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। बाप अगर बूढ़ा भी हो, चारपाई के ऊपर भी हो, अगर तुम्हारा कुछ नहीं करता, फिर भी वो हाथ उठा उठा के रो रो के बीमारी के अंदर भी तेरे लिए दुआएं जरूर कर रहा है। और देखो, अगर बूढ़ा बाप है, चलने फिरने के काबिल है, काम काज नहीं करता, कमाता नहीं, तो आप उसे चौकीदार ही समझ लें कि यार मैं सुबह जाता हूं शाम तक बाहर कमाने के लिए, मेरे घर का और कोई आसरा नहीं, घर के अंदर जवान बीवी है, छोटे बच्चे हैं, और बूढ़ा बाप चौकीदार की तरह तेरे दरवाजे पे सारा दिन बैठा रहता है। आज के दौर के अंदर तनख्वाह पे रखा हुआ चौकीदार भी मुखलस नहीं मिलता, लेकिन ये तेरा बाप तेरे घर का पहरेदार है, और हर महीने चौकीदार को एक माकूल वजीफा चाहिए। तेरे बाप की तो कोई डिमांड ही नहीं, वो तो तुमसे कुछ मांगता ही नहीं। अगर तू 2 वक्त की रोटी वक्त के साथ उसे दे, अगर कुछ बोल मोहब्बत के बोल दे, तो ये उसके लिए सारा कुछ है। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हमने वालिदैन के मुकाम को खो दिया है। हमने याराने और दोस्तियां लगाई हैं, हमने उनको पालना, उनके साथ वक्त गुजारना सीख लिया है। घर के अंदर बीमार वालिदैन पूरा पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं कि सुबह 7 बजे मेरा बेटा फैक्ट्री चला जाता है, शाम को लेट आता है, सारे घर वाले सो जाते हैं, माँ की कभी आंख नहीं लगती, वो कदमों की आहट से पहचान जाती है कि ये और कोई नहीं आया, ये मेरा बेटा आया है। और आते ही कोई नहीं पूछेगा, माँ चारपाई से आवाज देगी, बेटा रात का खाना खाया कि नहीं खाया। जब ये चले जाएं तो फिर कदर और कीमत मालूम होती है। आज के पुरफितन दौर के अंदर भी देखो, आज का सफाक माशरा है। आज का बेटा बाप को गिरेबान से पकड़ के तमाचे मारता है जायदाद के लिए। आज कई जगह ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि औलाद ने वालिदैन को मारा है, सिर्फ मकान हथियाने की खातिर, सिर्फ जायदाद की खातिर, चंद मरलों की खातिर। आज जब फैक्ट्री से 5 बजे छुट्टी होती है, नौजवान
अपना टिफिन लेके गाड़ी की तरफ भागते हैं, उसी दरवाजे से कुछ बूढ़े भी निकलते हैं। नौजवानों से पूछा जाए फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, ओवर टाइम लगाते हो, वजह क्या है? उनके दिल में कई ख्वाहिशात हैं। कोई गाड़ी के लिए ओवर टाइम लगा रहा है, और कोई अपनी अच्छी जिंदगी के लिए ओवर टाइम लगा रहा है, कोई शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए ओवर टाइम लगा रहा है। अगर वहीं उसी फैक्ट्री के अंदर दरवाजे पे खड़े होके किसी आते हुए बूढ़े से पूछा जाए, बाबा जी आप क्यों ओवर टाइम लगा रहे हैं, इस बूढ़ी उम्र में आप मुशक्कत क्यों कर रहे हैं, 80 साल उम्र है, 8 बजे तक आप काम करते हैं, वजह क्या है? बाबा सर झुका के कहेगा, घर के अंदर बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों के लिए मेहनत कर रहा हूं कि मैंने उनकी शादियां करके उनको अगले घर के अंदर रुखसत करना है। आज का बाप भी औलाद के लिए परेशान है, और बाप के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपनी सिफतें रखी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपनी सिफतें वालिद के अंदर रखी हैं। अल्लाह ताला रहीम है, माफ फरमाने वाला है। अल्लाह ने वालिद के अंदर ये सिफत रखी है, वालिद भी औलाद को माफ करने वाला है। औलाद जो मर्जी कहे, जब एक मर्तबा हाथ बांध दे, एक मर्तबा आके चारपाई के पास कह दे, अब्बा जी गलती हो गई है, कोई बाप ऐसा नहीं है जो कहे मैंने माफ नहीं करना, मैंने लकीर बांध दी है। बाप और माँ को अल्लाह ने नरम दिल बनाया है। एक मर्तबा औलाद कहे, बाप फौरन माफ कर देता है। अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, बज़ाहिर रिज़्क अल्लाह देता है, लेकिन वालिद सारा दिन मुशक्कत करके अपनी औलाद के लिए रिज़्क जमा करता है। या नौजवान जो इज्जत के साथ हैं, ये तेरे हाथ में जो मोबाइल है, तेरे नीचे जो गाड़ी है, आज मकान बेहतरीन है, तेरी जेब के अंदर बटुए के अंदर पैसे हैं, जो मर्जी जहां चाहे खर्च कर सकता है, खा पी सकता है, बेहतरीन लिबास है, ये सारा तेरे बाप का दिया हुआ माल है। तेरा बाप सर के ऊपर है, अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं के सदके ये तुम्हें माल अता फरमाया है। और आज ऐसे वालिदैन भी हैं, आज ऐसी साले औलाद भी है जिनके वालिदैन किसी ऐसे दौर के अंदर रुखसत हो गए कि जब घर के अंदर गुर्बत वाले हालात थे। आज हालात की करवट बदल गई, आज माल आ गया, आज दौलत आ गई, आज सारा कुछ मौजूद है। वालिदैन ने कच्चे मकानों में जिंदगी बसर कर दी, वालिदैन ने फटे हुए कपड़े पहन के अपनी जिंदगी बसर की, एक वक्त का खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज तेरे पास रंगारंग खाने हैं, बेहतरीन गाड़ियां हैं, बेहतरीन बंगले हैं। आज कभी उस नेक औलाद को वालिदैन की याद आती है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, काश आज बाप जिंदा होता, आज मेरी गाड़ी के साथ और कोई ना बैठता, मेरा बाप बैठता। जब वो मक्का मदीना के मुसाफिर बनते हैं, दिल में 12 मरतबा ख्याल आता है, काश आज मेरे वालिदैन जिंदा होते। एक तरफ मेरे हाथ के अंदर माँ का बाजू होता, एक तरफ मेरी वालिदा का बाजू होता, बाप और माँ मेरे साथ जाते, हम इकट्ठे जाके खाना काबा का तवाफ करते, अल्लाह ताला मंजर ही और बना देता। आज हर चीज है, माल की फरावानी है, लेकिन आज तेरे घर में बूढ़ी माँ नहीं है। आज सारा कुछ है, लेकिन तेरे घर के अंदर वो बाप नहीं है। आज वो फिक्र करने वाला दुनिया से चला गया है। उसके बाद ये कुछ करना, रोना धोना, ये बेकार है। जिंदगी के अंदर वालिदैन की कदर करो, उनकी ख्वाहिशों को समझो। बाप को पता है मेरी औलाद को क्या चीज़ पसंद है। जब वो बाजार से आता है, जब उसे पैसे मिलते हैं, जेब में कुछ होता है, तो बाप के दिल में ख्याल आता है मेरे फलां बेटे को ये चीज़ पसंद है, मेरी बेटी ये चीज़ शौक से खाती है। वो बाजार में तलाश करके अलग-अलग अपनी औलाद के लिए लेके आता है। लेकिन यही औलाद जब जवान हो जाती है, बेटा चारपाई के ऊपर, बाप चारपाई के ऊपर है, अब बेटे के जेब के अंदर माल है, वो औरों के लिए ख्वाहिशात की चीजें लेके आता है। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मेरे बाप को ये फल पसंद है, मेरा बाप ऐसी ग़िज़ा खाता था। कभी ऐसा कर, अपने वालिदैन को बिठा
اور دونوں کی خواہش والا کھانا اپنی محبت کے ساتھ بنا، دسترخوان لگا، اور دل کے اندر یہ خیال کر کہ آج میں نے بہترین دعوت صرف اپنے والدین کے لیے کی ہے، جو میرے باپ کو پسند تھا وہ سارا دسترخوان کے اوپر رکھ، جو میری ماں کو پسند تھا دسترخوان سجا، پھر دونوں کو وہاں بٹھا محبت کے ساتھ، جیسے والدین لقمے اٹھا اٹھا کے پیار کے ساتھ تجھے باتیں سنا سنا کے، ماں گود میں بٹھا کے لوریاں بھی سناتی تھی اور تمہیں کھانے بھی کھلاتی تھی، باپ تمہاری منتیں کر کے تمہارے منہ کے اندر روٹی ڈالتا تھا، آج وہ منظر آ گیا ہے، باپ کا بازو کام نہیں کرتا، وہ کھا پی نہیں سکتا، وہ بیمار ہو گیا ہے، اٹھا لقمے بنا اپنے باپ کے منہ کے اندر ڈال، دوائی ہاتھ میں لے کے اپنے باپ کی منتیں کر، یہ دوائی جو ہے یہ آپ کی صحت کے لیے ہے، اللہ کی قسم اگر تو ایسا کرے گا تیرا باپ زبان سے نہیں بھی بول سکتا، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ فوراً سیدھی عرش بری پہ چلی جائے گی۔ آج جو لوگ کامیاب ہیں دل میں بٹھا لو، یہ اپنی محنت سے کامیاب نہیں ہیں، ان کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں۔ آج اگر کوئی اچھا تاجر ہے اس کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں، آج کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اس کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں، آج اگر پڑھائی کے اندر کوئی آگے جا رہا ہے اس کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں، آج معاشرے کے اندر اگر کسی نے عزت پائی ہے تو والدین کی دعاؤں کا صدقہ عزت پائی ہے، اور جو لوگ ناکام ہیں یہ سارے والدین کی بد دعا ہیں، والدین کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ تم جتنی مرضی محنت کرتے رہو اللہ کبھی تمہیں کامیابی عطا نہیں فرمائے گا اگر گھر میں رہنے والے تمہارے والدین تمہارے اوپر راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب یہ سادہ سا باپ یا سادی سی ماں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگتی ہے، مجھے ان کے بڑھاپے، ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ، ان کے سفید بالوں کی حیا آتی ہے، جو بھی وہ والدین اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں میں فوراً انہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ آج ایک بیٹا دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ ایک ایک سال وہاں سفر کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، گھر کے اندر بوڑھے والدین اس کی آواز کے لیے ترس رہے ہیں، وہ گھر کے اندر پریشان ہیں اور بیٹا چلے لگانے کے لیے چلا ہوا ہے۔ آج کے دور کے اندر والدین کو بیٹے کا سہارا چاہیے اور بیٹا ساری زندگی اپنے پیر کے دربار کے اوپر جھاڑو دے رہا ہے، یہ تمہاری ناکامی ہے، یہ کہیں سے کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے والدین کی رضا کے اندر راضی ہو جاؤ، جو والدین حکم دیں اسی کام کو کرو، اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے اندر تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ آخری مسئلہ، ایک کام اگر والد اور والدہ ایک کام کے لیے حکم دیں، مثال کے طور پہ والد کہے یہ کام کرنا ہے، والدہ کہے یہ کام نہیں کرنا، والد کہے وہاں جانا ہے، والدہ کہے نہیں جانا، حکم ایک ہو کام ایک ہو، رستے جدا ہوں، دونوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو قرآن نے کیا حکم دیا ہے؟ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے ماں کی بات کو چھوڑ دینا ہے اور باپ کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو گھر کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ آج کے دور کے اندر صرف ماں کی بات ہی مانی جاتی ہے اور ہر جگہ یہی لکھا جاتا ہے کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، جو کچھ کیا ہے ماں کی دعا سے ہی ہے۔ اور بھائی ماں کی دعا بھی ہے لیکن یہ ساری باپ کی محنت ہے۔ آپ کہیں سفر کریں ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے ماں کی دعا، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، یہ آج جو ماحول بنا ہے یہ ماں کی دعا سے ہے، یہ گاڑی میری ماں کی دعا سے ہے۔ تو ابا ساری زندگی کی کرتا رہے، یہ ساری زندگی جو باپ کی محنت ہے، یہ جو باپ کی مشقت ہے، اس کا صلہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو باپ کا مقام اللہ نے ماں سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ یہ ساڑھے نات خواہ والا بیڑا گر کو یہ جنہ صرف ماں دی شان ہی سنائی ہے، ماں دیا شانہ سنا سنا کے روا کے پیسے کٹھے کر کے لے جاندے ہیں، باپ دی شان دا پتہ ہی نہیں کسی نو۔ انہوں نے پیو تے ایویں بس گلیاں بازاراں کام شام پیا کردا ہے، شام نو آ کے گھر تے بچیاں نو پیا تراندا ہے، اینا ہی کام ہے پیو دا۔ جو مالی ہوتا ہے باغ کا اسے پتا ہے کس درخت کو کاٹنا ہے، کس کو پانی دینا ہے،
किसकी शाखें आगे पीछे जा रही हैं। और जिस बाग का माली ना हो वो बाग नहीं रहता, वो जंगल बन जाता है। बाप अपनी औलाद के लिए सख्ती इस वजह से करता है, उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए, मुआशरे के अंदर अच्छा इंसान बनाने के लिए वो तुम्हारे ऊपर सख्ती करता है कि कल को मैं चला जाऊं, पीछे से मेरा नाम हो कि ये फलां की औलाद है, फलां का बेटा है, सच बोलने वाला है, अच्छा काम करने वाला है, अमानतदार है। इस वजह से बाप तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि बाप रोक टोक करता है। तो माँ घर के अंदर एक माहौल बनाती है मीठा मीठा, सख्ती नहीं करती, प्यार करती है, जो मांगो वो दे देती है। इस वजह से हर बच्चा दिल के अंदर ये ख्वाहिश करता है। और कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो अपनी मोहब्बत बच्चों के दिलों में डालती हैं और बाप की नफरत दिल में डालती हैं, ऐसी माएँ भी हैं। तो हमें कुरान और हदीस के करीब आना है, हमें आका अलैहिस्सलाम के फरामीन के करीब आना है कि अल्लाह ताला ने बाप और माँ को ये शान और ये मुकाम अता फरमाया है कि जो कुरान के अंदर बयान है, आका अलैहिस्सलाम के फरमान के अंदर बयान है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।